السلام علیکم سامعین، آج کی یہ ویڈیو سلطنت اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ سے متعلق ہے اور ایسے 3 عجیب افراد کی حیرت انگیز کہانی ہے جو ماضی کے قیدی تھے۔ ریاست اودھ بہت خوشحال تھی۔ دلی اجڑی تو لکھنؤ علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نوابان اودھ سے مختلف طریقوں سے دولت بٹورنا شروع کر دی اور ریاست کے معاملات میں دخیل ہو گئے۔ نواب واجد علی شاہ کو انگریزوں نے 1849 میں بے دخل کر کے کلکتہ میں نظر بند کر دیا۔ نواب واجد علی شاہ شاعر تھے، رقص اور موسیقی کے ماہر تھے۔ آپ نے اپنے محل قیصر باغ میں اس مقصد کے لیے ایک سفید بارادری بنوا رکھی تھی جہاں رقص اور موسیقی کی محفلیں منعقد ہوا کرتی تھیں۔ آپ خود کتھک رقص کیا کرتے تھے۔ آپ بے شمار کتابوں کے مصنف تھے لیکن بہت عیاش تھے۔ آپ کی بیگمات کی تعداد 300 سے زائد تھی جو لکھنؤ کے قیصر باغ محل میں مقیم تھیں۔ کلکتہ میں قید کے دوران آپ تنہائی میں اپنی بیگمات کو یاد کر کے آہیں بھرتے اور اشعار کہا کرتے تھے۔ اختر آپ کا تخلص تھا۔ نایاب ہے سکون دلے بے قرار میں، نایاب ہے سکون دلے بے قرار میں، بسمل کی تڑپ ہے میرے کنجے مزار میں، گلزارے دہر میں چمنے بے خزاں ہوں میں، گلزارے دہر میں چمنے بے خزاں ہوں میں، لالے کا رنگ ہے جگرے داغدار میں، جبی ہوئی قیمت اسے نصیب، 9 لاکھ کی جبی ہوئی قیمت اسے نصیب، موتی تھے میرے آبلوں کے ان کے ہار میں، ایام عیش میں رخ دولت سے ہے الگ، ایام عیش میں رخ دولت سے ہے الگ، افسوس پر ہمارے کٹے ہیں بہار میں، دھوئی ہوئی ہے دودھ سے تیری زبان صاف، دھوئی ہوئی ہے دودھ سے تیری زبان صاف، اختر تو ہی ہے شاعروں کے اعتبار میں۔ اسی عالم میں 1887 میں کلکتہ میں آپ انتقال کر گئے۔ آپ کی کثیر اولاد اودھ میں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ ساری دولت انگریز ہتھیا چکے تھے۔ 1857 میں آپ کے خاندان اور آپ کی بیگم حضرت محل نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی لیکن ناکامی مقدر بنی اور یوں سلطنت ہاتھ سے چلی گئی اور اس پہ انگریز قابض ہو گئے۔ دہلی کے علاقے چانکیا پوری میں ایک گھنا جنگل ہے جہاں 700 سال پرانی ایک شکار گاہ ہے جسے فیروز شاہ تغلق نے تعمیر کروایا۔ اس کا نام مالیچا محل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فیروز شاہ اس علاقے میں شکار کر رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ مالیچا نامی ایک لڑکی نے اس کی دیکھ بھال کی اور اسے جنگل سے باہر کا راستہ دکھایا۔ فیروز تغلق نے یہاں ایک محل نما شکار گاہ تعمیر کروائی اور اس شکار گاہ کو اس لڑکی کے نام سے موسوم کیا اور اسے مالیچا محل کا نام دیا۔ حکومت ہند نے اس شکار گاہ مالیچا محل کو بیگم ولایت محل نامی ایک خاتون کو 1985 میں الاٹ کر دیا۔ آخری نواب واجد علی شاہ کی وراثت کی دعوے دار تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیگم ولایت محل کون تھی اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ بیگم ولایت 1925 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ آپ نے انگریزی میڈیم اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ یہ اسکول نواب سعادت علی خان دوم نے لکھنؤ میں تعمیر کروایا تھا۔ بیگم ولایت کی لکھنؤ میں ہی 1942 میں شادی ہو گئی۔ لکھنؤ میں ان کی بڑی ساری حویلی تھی۔ ان کے شوہر عنایت اللہ بٹ لکھنؤ یونیورسٹی میں رجسٹرار تھے۔ ان کی مالی حالت اچھی تھی۔ نوکر چاکر تھے، ہیرے اور جواہرات تھے۔ ان کے ہاں محرم کی مجلس ہوتی تھی۔ ان کا اس سارے علاقے میں بڑا احترام تھا۔ انہوں نے اپنے 4 بچوں کو بچپن سے یہ تعلیم دی تھی کہ انہیں ماں کی بجائے ملکہ عالیہ کہہ کے پکارا جائے اور خادم بھی کورنش بجا لائیں۔
وہ اپنے گھر کو نواب محل کہتی تھی اور خود کو نواب بیگم۔ انہوں نے اپنا نام بھی ولایت محل مشہور کروا رکھا تھا۔ انہیں بچپن سے محل کی رانی بننے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے لکھنؤ کے نوابوں کے قصے بچپن سے سن رکھے تھے جو انہیں بہت پسند تھے۔ وہ خود کو بھی ایک ملکہ ہی سمجھتی تھیں۔ تقسیم ہندوستان کا سب سے زیادہ اثر ریاستوں کے نوابوں پر پڑا۔ ریاستوں کی خود مختاری ختم ہو گئی، انہیں بھارت اور پاکستان میں ضم ہونا پڑا۔ نواب خاندان کے افراد بھی عام شہری بن گئے، لیکن بیگم ولایت عام سے نواب بننا چاہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ کسی محل پر راج کے لیے وہ پیدا ہوئی ہیں۔ 1947 میں جب ہندوستان تقسیم ہوا تو لکھنؤ کے بہت سے مسلمان پاکستان چلے گئے۔ جو باقی رہ گئے ان پر مقامی لوگ حملے کرنے لگے۔ ولایت بیگم کے شوہر عنایت اللہ بٹ نے بھی ہجرت کا سوچا، مگر ولایت بیگم نواب اودھ کے محلات سے دور نہیں جانا چاہتی تھیں۔ وہ سوچتی تھیں کہ ایک روز قیصر باغ محل انہیں مل جائے گا اور وہ اپنی برسوں پرانی حسرت پوری کر سکیں گی اور رانی بن جائیں گی، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن ان کے شوہر عنایت اللہ بٹ پر بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ جان کے خوف کی وجہ سے انہیں پاکستان ہجرت کرنا پڑ گئی۔ 1950 کے عشرے میں یہ خاندان لاہور منتقل ہو گیا، جہاں انہیں ایک کشادہ حویلی نما گھر الاٹ کر دیا گیا۔ روزگار بھی مل گیا، مگر ولایت بیگم کو سکون نہیں مل سکا۔ ان کے اعصاب پر قیصر باغ محل سوار تھا۔ انہیں جب یہ خیال آتا کہ قیصر محل ان کو کبھی نہیں مل سکے گا تو ان پر دیوانگی طاری ہو جاتی اور وہ آپے سے باہر ہو جاتی۔ اسی وجہ سے ان کو دیوانی قرار دے کر لاہور کے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا۔ 6 ماہ تک ان کا علاج ہوتا رہا۔ انہیں دوائیں دی گئیں، انجیکشن لگائے گئے اور بجلی کے جھٹکے بھی دیے گئے، لیکن بیگم ولایت کے جنون میں کوئی کمی نہ آئی۔ بیگم ولایت لاہور میں خوشحال زندگی گزار رہی تھیں، مالی آسودگی بھی تھی، مگر ان کے بے چین دل کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی تمنا تھی۔ اس دوران میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بڑا بیٹا پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ کے لیے سلیکٹ ہو گیا اور رسال پور اکیڈمی چلا گیا۔ آپ اپنے گھر واپس لوٹ آئیں۔ اب وہ اپنے فیصلوں میں آزاد تھیں۔ انہوں نے ہندوستان جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ضروری سامان ساتھ لیا، جن میں کپڑے، ہیرے جواہرات، برتن، گھر کی ساری قیمتی اشیاء شامل تھیں، قالین تک شامل تھے۔ انہوں نے اس سارے سامان کو بڑے بڑے صندوقچوں میں پیک کروا لیا اور اپنے باقی 3 بچوں کو تیار کیا، لیکن ان کا دوسرے نمبر کا بیٹا ساتھ جانے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے گھر سے چلا گیا اور ماں کے جانے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ اس وقت ان کے بچوں کی عمریں بالترتیب 18 سال کا بڑا بیٹا زاہد، 15 سال کا شاہد، 12 سال کا علی رضا اور 10 سال کی فریال تھی۔ بیگم ولایت بیٹے کو ڈھونڈے بغیر ہی سرحد پار کر گئی۔ ان کے سر پر جانے کا جنون اس قدر سوار تھا کہ ان کے بڑے 2 بیٹے پاکستان میں رہ گئے۔ پاکستان سے روانگی کے بعد وہ لکھنؤ پہنچی۔ اپنے پرانے گھر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، جہاں اب کوئی اور خاندان آباد تھا، اور قیصر باغ محل کا رخ کیا۔ یہاں زبردستی سفید محل بارادری کے برآمدوں میں سامان رکھ کے بیٹھ گئیں اور خود کو قیصر باغ محل کا وارث قرار دے دیا۔ لیکن ان کی اس کہانی پر کسی نے کان نہیں دھرے۔ ولایت بیگم کے ہمراہ 2 چھوٹے بچے، 7 کتے اور 2 ملازم تھے، اور بہت سارا بھاری سامان تھا۔ ولایت بیگم نے لکھنؤ میں خود کو نواب واجد شاہ کا وارث مشہور کروا دیا اور بہت جوش و خروش سے محرم منانا شروع کر دیا۔ 10 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ ولایت بیگم بہت شاطر عورت تھی، لیکن ان کے دماغ میں کوئی خلل تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی۔ انہوں نے ایک ٹائپ رائٹر خریدا اور انگریزی میں وراثت کے حصول کے لیے درخواستیں لکھنے لگ گئیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ نواب واجد علی شاہ کی پڑپوتی ہیں، اس لیے قیصر باغ محل ان کو الاٹ کر دیا جائے۔ ہندوستان آزاد ہو چکا ہے، ان کے پردادا کی ریاست اودھ بھی اب آزاد ہے، اس لیے اس ریاست کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لوگ ان کے اس دعوے کا مذاق اڑاتے۔ لکھنؤ کے گلی کوچے نواب واجد علی شاہ کی 300 بیگمات کی اولاد سے بھرے پڑے تھے، جو گزر بسر کے لیے محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن ولایت محل کے کان پر جوں تک نہ رینگتی اور وہ اپنی کوششیں جاری رکھتی۔ 10 سال ایسے گزرے، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن ایک عورت نے بیگم ولایت کو پہچان لیا کہ ان کے شوہر تو یونیورسٹی کے رجسٹرار عنایت اللہ بٹ ہیں اور ان کا واجد شاہ کے گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سن کر بیگم ولایت نے دہلی جانے کی ٹھانی۔ ان کا ساتھ لایا ہوا سرمایہ بھی ختم ہونے کو تھا۔
1970 کا زمانہ تھا. ولایت بیگم ریل گاڑی سے دہلی پہنچی. ان کے ہمراہ ایک نوجوان لڑکی اور لڑکا تھے. یہ ان کے بچے تھے جنہیں وہ پرنس سائرس اور پرنسس سکینہ کہہ کے مخاطب کرتی تھیں. بھاری بھرکم قالین، بڑے بڑے صندوق، قیمتی ظروف اور دوسرا بہت سا سامان ان کے ہمراہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ خون خوار کتے اور ایک ملازم بھی تھا. انہوں نے اپنا سامان وی آئی پی ویٹنگ روم اور اس کے برآمدے میں رکھوا دیا. ان کے ساتھ ایک نیپالی ملازم بھی تھا جس نے اودھ دربار کے ملازموں کا یونیفارم پہن رکھا تھا. جب یہ ادھیڑ عمر خاتون اس کو بلاتی تو وہ دوڑا دوڑا آتا، شاہی آداب کے مطابق جھک کر کورنش بجا لاتا، حکم سنتا اور الٹے قدموں لوٹ جاتا. ولایت بیگم نے وی آئی پی روم کے ساتھ پلیٹ فارم نمبر 1 پر 2 ستونوں کے ساتھ چادریں لٹکا کر بڑی ترتیب سے اپنا سامان رکھوا دیا. وہاں سے گزرنے والا ہر مسافر انہیں حیرت سے دیکھتا، مگر وہ ہر وقت کچھ سوچتی اور خلاؤں میں گھورتی ہوئی نظر آتی. وہ خوابوں خیالوں میں رہنے والی عورت تھی. حقیقت پسندی ان کی فطرت میں نہیں تھی. غرور سے ہر وقت ان کی گردن اکڑی رہتی. دونوں بچے ماں کے بہت تابع دار تھے. وہ ماں کو ہر ہائنس کہہ کے مخاطب کرتے. وہ بچوں سے ذرا بے تکلف نہیں تھی. وہ بچوں کو پرنس سائرس اور پرنسس سکینہ کہہ کے حکمیہ انداز میں گفتگو. ویٹنگ روم پر قبضے کے بعد ولایت بیگم نے ریلوے اسٹیشن ماسٹر کو بلایا اور کہا، میں اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی اولاد ہوں. میرا نام بیگم ولایت محل ہے. میں نواب کی جائیداد کی واحد قانونی وارث ہوں. میں اس وقت تک ویٹنگ روم میں رہوں گی جب تک مجھے قیصر باغ واپس نہیں مل جاتا. اس کے بعد ولایت بیگم نے اپنے بیگ سے پستول نکال کر اسے لہراتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر کسی نے انہیں وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی تو اپنی کن پٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لیں گی. گویا یہ ویٹنگ روم میں قیام نہیں تھا بلکہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے دھرنا تھا جو 15 سال جاری رہا. ویٹنگ روم میں ولایت بیگم کا 15 سالہ قیام ملکہ والا ہی رہا. وہی رکھ رکھاؤ، وہی ادب آداب. لباس بھی وہ مہنگے سے مہنگا پہنا کرتی. جائیداد کی واپسی سے متعلق خط و کتابت میں دربار کے آداب ملحوظ رکھے جاتے. خطوط کو دربار کے روایتی انداز میں باواضح بلند پڑھا جاتا. جواب بھی شاہی فرمان کے انداز میں لکھوایا جاتا. ان کے پاس دستاویزات کے نام پر اپنے لکھنؤ کے مکان کے کاغذات تو تھے، قیصر محل باغ کے کاغذات نہیں تھے، جس کی وجہ وہ یہ بتاتی تھیں کہ ان کے دادا دادی کو نواب واجد کی بیگمات نے سازش کر کے محل سے نکال دیا تھا. کاغذات محل ہی میں رہ گئے. دہلی حکومت اور بیگم ولایت کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوتا رہا. حکومت کے نمائندے آ کر ان سے ملتے رہے. حکومت نے انہیں لکھنؤ میں 4 بیڈ روم کا مکان دینے کی پیشکش کی، لیکن وہ محل سے کم کچھ قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی. کشادہ مکان تو وہ لاہور میں چھوڑ آئی تھیں، اب انہیں محل درکار تھا، مکان نہیں. حکومت نے بیگم ولایت کو اٹھانے کے لیے دہلی میں کوئی غیر معروف جگہ دینے کا سوچا. ولایت محل کو نواب اودھ کے محل تو نہ ملے، البتہ دہلی کے قدیم مالچا محل پر دونوں فریقین کا سمجھوتا ہو گیا. مئی 1985 میں وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 500 روپے ماہانہ وظیفے کے ساتھ انہیں مالچا محل سونپ دیا. چنکیا پوری کے جنگل کا آسیب زدہ مالچا محل. 3 افراد پر مشتمل یہ کنبہ، 1 نوکر، 7 کتے، جب خوشی خوشی مالچا محل پہنچے تو وہ آسیب زدہ کھنڈر جیسا تھا. 700 سال پرانے محل کا زیادہ تر حصہ گر چکا تھا. جو دیواریں سلامت تھیں ان کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اور گل سڑ چکے تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے. محل میں بجلی تھی نہ صاف پانی، نہ گیس، نہ ہی ٹیلی فون. محل کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا جو بندروں اور گیدڑوں سے بھرا ہوا تھا. ایک تالاب تھا جس کا پانی استعمال کے لیے تھا. محل میں نکاسی آب کا کوئی انتظام نہیں تھا. محل میں نہ تو کوئی باتھ روم تھا نہ ہی کچن. در حقیقت یہ فیروز شاہ تغلق کی بنائی ہوئی شکار گاہ تھی. صرف اس عمارت کا نام مالچا محل تھا. اس میں چند بڑے چھوٹے کمرے تھے، برآمدے تھے، دیواریں رنگ و روغن سے آری تھیں، پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا. یہاں کبھی کسی کا قیام نہیں رہا تھا. درخت اور جھاڑیوں سے ساری عمارت بھری ہوئی تھی. چھت بھی مکمل طور پر ان سے کور تھی. یہاں رہائش اختیار کرنے کے بعد شاہزادے سائرس نے کھڑکیوں پر لوہے کی ریلنگ لگوا دی. دروازے پر بھی لوہے کا سلائیڈنگ نما جنگلہ لگا دیا.
یہاں آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، آنے والے کا استقبال خون خوار کتے کرتے اور سائرس کی بندوق بھی، لہٰذا اس طرف کا رخ کوئی نہ کرتا۔ خاردار تاروں کی باڑ اور ایک جانی ملازموں کے کمرے تھے۔ 3 افراد کے کنبے کا بیرونی دنیا سے رابطہ نہیں تھا۔ باہر سے چیزیں منگوانے اور رابطے کا ذریعہ ان کا ذاتی باوردی ملازم تھا۔ باہر کا کوئی انسان یہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آدھی درجن خون خوار کتے محل میں ہر وقت گھومتے رہتے جو اس خاندان کے پالتو تھے۔ سال 2 سال بعد بیگم کسی غیر ملکی صحافی کو بلا لیتی اور ان کی کہانی یورپ اور امریکہ کے بڑے اخباروں میں چھپ جاتی، پھر اس کا تذکرہ کئی دنوں تک مقامی اخباروں میں ہوتا رہتا۔ لیکن ولایت محل اپنے ماضی خصوصاً قیام لاہور سے متعلق گفتگو کبھی نہ کرتی۔ لوگ رفتہ رفتہ بیگم ولایت کا نام بھول گئے اور جنگل کے کھنڈر کو ولایت بیگم کی مناسبت سے ولایت محل کہا جانے لگا۔ مشکلات سے لڑتے لڑتے ولایت بیگم کی ہمت جواب دے گئی۔ جس محل کی ملکہ بننے کا انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ یہ نہیں تھا، نہ یہاں مال و دولت کی فراوانی تھی، نہ نوکروں کی فوج، نہ رنگ برنگے کھانوں سے بھرے ہوئے دسترخوان تھے۔ یہاں تو اندھیرا تھا، غربت تھی اور تنہائی تھی۔ بیگم ولایت نے 25 سال جدوجہد کی۔ 1960 میں وہ لاہور سے نکلی۔ 1985 میں یہ جگہ انہیں ملی، لیکن 8 سال بعد ان کی ہمت جواب دے گئی۔ بیگم ولایت محل نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام دا ان سین پریزنس آف پرنسز ولایت محل اودھ رکھا۔ انہوں نے کتاب کا مسودہ اپنے ذاتی ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کیا۔ وہ دہلی سرکار اور صحافیوں کو خطوط بھی اسی ٹائپ رائٹر سے لکھا کرتی تھیں۔ 500 روپے ماہوار میں ان کا گزارا ناممکن تھا۔ ولایت بیگم کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ دہلی ریلوے اسٹیشن پہ ان کے ارد گرد مسافروں کی بھیڑ تھی جو انہیں حیرت سے دیکھتے تو ان کی انا کی تسکین ہوتی۔ وہ خود کو اہم سمجھنے لگتی، گردن تن جاتی، گویا ملکہ ہیں۔ اس جنگل میں کوئی انسان نہیں تھا جو انہیں ملکہ مانتا۔ جنگل میں ناچتا مور کون دیکھتا؟ جنگل میں ناچتا مور کون دیکھتا؟ ٹوٹے ہوئے کھنڈر کی دیواروں سے وہ کب تک باتیں کرتی؟ جس مقصد کے لیے پاکستان سے ہندوستان آئی تھیں اس میں وہ بری طرح ناکام رہیں۔ ذہنی دباؤ اس قدر بڑا کہ بیگم ولایت نے خودکشی کر لی۔ سوال یہ ہوتا ہے انہوں نے واپس جانے کا کیوں نہیں سوچا اور خودکشی کیوں کر لی؟ لاہور میں ایک کشادہ گھر زندگی کی ساری سہولتوں کے ساتھ ان کا منتظر تھا۔ بیگم ولایت بہت ظالم عورت تھی۔ وہ لاہور میں 2 کمسن بچوں کو بے سہارا چھوڑ آئی تھی، پھر کبھی پلٹ کے اس نے ان بچوں کی خبر بھی نہ لی۔ اپنے محلاتی جنون میں اس نے اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ماں کی زندگی میں وہ کورنش بجا لاتے، غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ ماں کی موت کے بعد وہ روزانہ ماں کے لیے کھانے کا میز سجاتے اور ماں کی حرام موت کو قابل ستائش سمجھتے۔ ستمبر 1993 میں 68 سال کی عمر میں بیگم ولایت محل نے خودکشی کر لی اور انہیں محل کے احاطے میں دفن کر دیا گیا۔ وہ جیتے جی کسی محل پر حکمرانی تو نہ کر سکی، البتہ محل کی مٹی میں ضرور دفن ہو گئی۔ انہوں نے مرنے کے لیے بھی شاہی انداز چنا اور ہیرا چاٹ کر جان دے دی۔ ملکہ ولایت بیگم کے بعد محل میں شاہزادہ سائرس اور شاہزادی سکینہ رہ گئے۔ 4 دیواری کے اندر کبھی کبھار سائرس ٹہلتا ہوا نظر آتا، لیکن سکینہ کی کسی نے پرچھائی بھی نہ دیکھی۔ سکینہ بھی ملکہ عالیہ کی طرح موت کی آرزو کرنے لگی۔ اس کی ماں اس کے لیے آئیڈیل تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ عام انسان بن کر جینا زندگی نہیں ہے۔ ولایت بیگم کے مرنے کے بعد سرکاری وظیفہ بند ہو گیا۔ ملکہ ولایت محل کا بڑا بیٹا ایئر فورس میں پائلٹ تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی فیملی امریکہ سیٹل ہو گئی تھی اور اس کا 2019 میں امریکہ ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا ولایت محل سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ دوسرا بیٹا جس کا نام شاہد تھا، جو کہ ولایت بیگم کی ہندوستان روانگی پر غائب ہو گیا تھا، برطانیہ چلا گیا اور وہاں لیبر کلاس میں کام کرنے لگا۔ وہ منی آرڈر کے ذریعے معمولی رقوم بھیجنے لگا جس پر یہ دونوں بہن بھائی گزارا کرنے لگے۔ پہلے شاہزادی سکینہ کا انتقال ہوا جسے اس کے بھائی علی رضا عرف شاہزادہ سائرس نے وہیں مدفون کر دیا، اور پھر 2017 میں علی رضا کو ڈینگی ہو گیا لیکن اس نے علاج سے انکار کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ مر گیا۔ آخری وقت میں کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اسے بھارت سرکار نے لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا۔ اس کی قبر پر
DD33B नंबर दर्ज है। नामवरी की ख्वाहिश करने वाले एक एक करके गुमनामी में तन्हाई में मर गए। 2 को शाहजादे ने और शाहजादे को इंतजामिया ने लवारिस करार देकर DD33B नंबर कतबे के साथ दफन कर दिया। बेगम विलायत का बड़ा बेटा शाहिद लेबर क्लास में काम करता था और उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। फिर उसे फेफड़ों का कैंसर हो गया जो आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। शाहिद ने असल हकीकत से पर्दा उठाया कि उनका नवाब वाजिद अली शाह के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं था। उनके आबा और अजदाद कश्मीर से आकर लखनऊ में आबाद हुए थे। उनका मसलक भी अलग था। मुहर्रम की महाफिल बेगम विलायत नवाब खानदान की तकलीद में मुनक्किद करवाती थीं। वो साइरस और सकीना का बड़ा भाई और विलायत बेगम का दूसरे नंबर का बेटा है। उनका एक और भाई भी है जिसका नाम सलाहुद्दीन जाहिद भट्ट है, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स में पायलट बन गया था। सलाहुद्दीन भट्ट ने 1965 की जंग में भारत के खिलाफ फिजाई मुहिमात में हिस्सा लिया और इस बहादुरी से लड़ा के उसे हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे जुर्रत से नवाजा। शाहिद ने बताया कि वो गुम नहीं हुआ था। विलायत बेगम ट्रक पर सामान लदवा रही थी तो वो गायब हो गया था क्योंकि वो भारत नहीं जाना चाहता था। शाहिद ने कुछ अरसा लाहौर में धक्के खाए, फिर किसी तरह बरतानिया पहुंचने में कामयाब हो गया। मुद्दतों तक एक फैक्ट्री में मजदूरी की, फिर अंग्रेज औरत से शादी की और बरतानवी शहरी बन गया। शाहिद ने बताया कि प्रिंस साइरस का असल नाम अली रजा भट्ट था। उसे बचपन में मिक्की कहते थे। सकीना का नाम फरियाल भट्ट था। जब अली रजा साइरस बना तो फरियाल भी शाहजादी सकीना बन गई और बाद में प्रिंसेस अलेक्जेंड्रिया कहलवाने लगी। वो शाहजादे शाहजादियां नहीं थे, सीधे सादे आम लोग थे। विलायत बेगम भी अवध की मलका नहीं थी, आम औरत थी। उसका कहना था कि साइरस आम आदमी था, वो प्रिंस नहीं था। साथ वाली इमारत के चौकीदार से साइरस का राब्ता रहता था। उसने बताया कि जब चंद रोज तक साइरस नजर नहीं आया तो वो डरते डरते महल के अंदर चला गया। साइरस का जिस्म बुखार से तप रहा था, उसे डेंगी हो गया था। उसकी हालत बहुत खराब थी। चौकीदार ने कहा कि आपको अस्पताल ले चलता हूं। साइरस ने साफ इनकार कर दिया। शहजादे को गवारा नहीं था कि वो अस्पताल में आम मरीजों के दरमियान पड़ा रहे और उनकी तरह उसका इलाज हो। चौकीदार चला गया। 2-3 दिन और गुजरने के बाद गया तो कमरे के फर्श पर साइरस की लाश अकड़ी पड़ी मिली थी। बेगम विलायत के ज़हनी खलल ने उनकी औलाद को सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया। उनके दोनों छोटे बच्चे भी किसी खलल का शिकार थे, जो सारी जिंदगी अदाकारी करते रहे और जिंदगी को तरसते रहे, लेकिन कभी भी वापस नहीं पलटे। बड़े दोनों बेटों को अखबारों के जरिए मां की खबरें मिलती रहती थीं, लेकिन उन्हें यकीन था कि उनकी मां अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। वो कभी पाकिस्तान आकर रहने पर आमादा नहीं होगी, इसलिए उन्होंने मां को उसके हाल पर छोड़ दिया। विलायत बेगम को मलका बनने का खबत हो गया था। इस जुनून में उसने खुद भी तकलीफ उठाई और अपने बच्चों को भी ख्वार किया। एक एक करके सारा खानदान गुमनामी की मौत मर गया। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। गम गरचे जां गुसल है कहाँ बचे के दिल है, गमे इश्क गर न होता गमे रोजगार होता। कहूँ किससे मैं के क्या है शबे गम बुरी बला है, कहूँ किससे मैं के क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न गर्के दरिया, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों न गर्के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मजार होता। ये